نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون۔ تلاوت کیا کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکی صورتوں میں عام طور پر خطاب حضور ہی سے ہوتا ہے، لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ حضور سے خطاب ہے، بلکہ آپ کی وساطت سے خطاب تمام مسلمانوں سے ہے۔ مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں آتے، وہ تو جب ایک امت کی تشکیل ہو گئی ہجرت کے بعد اور تحویل قبلہ اس کی علامت کے طور پر اس کا واقعہ آ گیا، پھر یا ایھا الذین آمنوا یہ امت کے لیے خطاب کا صیغہ اختیار کیا گیا۔ تو اے نبی اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی اور اے ان کے ساتھ ایمان لانے والوں، تمہیں جن مصائب سے کا سابقہ ہے اور سامنا ہے، جن شدید امتحانات و ابتلاءات سے تم گزر رہے ہو، ان میں تمہارے اندر صبر اور استقامت پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑا سہارا قرآن مجید ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھو اور پڑھتے رہو اور پڑھتے رہو اور پڑھتے رہو۔ آپ کو معلوم ہے بالکل آغاز میں حضور کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے نبی جو بہت بھاری بوجھ آپ پر ہم ڈالنے والے ہیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری بوجھ، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ تیار کیسے کریں گے؟ ڈنڈ بیٹھ کے نہیں نکالنی ہے، یہاں پہلوانی درکار نہیں ہے، جسمانی پہلوانی، یہاں کیا ہے؟ وہ روحانی قوت جو قرآن مجید کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ لہذا راتوں کو آپ جاگتے رہا کیجئے سوائے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر لیں، یعنی تہائی رات، یا زیادہ کریں 2/3 رات۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور پڑھتے رہیے قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر۔ یہ اصل میں ترتیل ہے کہ جس سے کہ در حقیقت تاثیر جو ہے وہ جذب ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے تیز بارش اتنی مفید نہیں ہوتی زراعت کے لیے جتنی کہ ہلکی 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 مسلسل زیادہ دیر تک بارش ہو، اس لیے کہ وہ جذب ہوتی جائے گی، جذب ہوتی جائے گی، جذب ہوتی جائے گی، اور تیز بارش کا ریلا آئے گا وہ بہہ جائے گا۔ لہذا قرآن کو تھوڑا تھوڑا رک رک کر پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اب رکو، غور کرو کیا کہا ہے، کیا الفاظ ہیں، کیا معنی۔ الرحمن الرحیم، پھر رکو، سوچو کیا پڑھا، کیا الفاظ ہیں، کیا معنی ہے۔ اس طرح رک رک کر ترتیل اسے کہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دل میں جذب ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہلکی بارش جو ہے وہ زمین میں جذب ہوتی ہے، اور زمین کے اندر جو رویدگی ہے، جو چھپی ہوئی ہے، اس کے خزانوں کو نکال کر باہر لے آتی ہے۔ اسی طرح قرآن کا رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر، کہیں آیت آ گئی ہے عذاب کی تو رک کر اللہ سے، اے اللہ مجھے اس عذاب سے بچائیو، اللہم قنی عذاب النار، اے اللہ مجھے بچائیو اس عذاب سے، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر اجرنا من النار، اے اللہ، اے بچانے والے، اے بچانے والے، اے بچانے والے، ہمیں آگ سے بچا لیجو۔ کہیں جنت کی دعا کا ذکر آ گیا، اللہم ارزقنا جنہ، اے اللہ ہمیں نصیب فرما جنت میں، اللہم ادخلنا فی جنتک، اے اللہ ہمیں اپنی جنت میں۔ یہ ہے رفتہ رفتہ ساتھ ساتھ وہ کیفیات بھی وارد کرنا اپنے اوپر، اس سے پھر اندر وہ قوت ابھرتی ہے روحانی، قلب کی گہرائیوں سے جو چشمے ابلیں گے طاقت کے، استقامت کے، ہمت کے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، جو کتاب میں سے تم پر وحی کر دیا گیا ہے اے نبی۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ
یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو میرے اندازے میں لگ بھگ 1/3 قرآن نازل ہو چکا تھا. 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے، 1/3 مدنی ہے. اور یہ تقریباً مکی دور کے وسط میں سن 5-6 میں یہ سورہ عنکبوت نازل ہوئی. تو گویا کہ آدھا اس مکی قرآن کا آدھا تقریباً جو ہے نازل ہو چکا تھا. 1/3 قرآن بن جائے گا، 2/3 کا آدھا 1/3. میں یہاں پر اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ہمارے ہاں قرات کا ایک فن ایجاد ہوا ہے. یہ بات تو پسندیدہ ہے قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے، اور اگر اللہ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے تو زین القرآن باصواتکم، اچھی سے اچھی آواز سے قرآن پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں. آپ پڑھ رہے ہوں، اگر آپ خاموش پڑھیں گے تو آپ کے کان جو ہیں اس کی لذت سے ان کو کوئی حصہ نہیں مل رہا. آپ آواز سے پڑھیں گے تو گویا کہ آپ کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوئے اور آپ کے اپنے کانوں نے اسے سنا بھی ہے. تو اس اعتبار سے آپ کا تاثر جو ہے وہ دو گنا ہو جائے گا، 2 آتشہ ہو جائے گا. لیکن ہمارے زمانے میں جس طرح سے قرآن کو ایک مقابلہ، قرات کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور قرات کے اندر جو ہے پھر بہت تکلفات، اور اس کا معاملہ جو ہے اگرچہ اچھا تو وہ بھی لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں خود اس کا بہت ہی شوقین رہا ہوں، مصری قرات کا. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے مصریوں کا حال یہ، چاہے نماز نہ پڑھتے ہوں، چاہے روزہ نہ رکھتے ہوں، لیکن عبد الباسط عبد الصمد کی جو قرات تھی اس کے وہ عاشق تھے. کہیں محفل قرات ہو رہی ہے اور عبد الباسط عبد الصمد جو ہے قرات کرنے والا ہے تو ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائیں گے لوگوں کے. بلکہ کہا یہ جاتا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں ایک ملکہ ترنم تھی جو فوت ہو گئی ہے، وہاں بھی ایک ملکہ ترنم تھی، ام کلثوم. تو لوگ کہتے ہیں جتنے لوگ اس کے ام کلثوم کے گانوں کے شوقین تھے اتنے ہی لوگ عبد الباسط عبد الصمد کی قرات کے شوقین تھے. تو ہے اس میں حسن ہے، لیکن یہ تکلف جو ہے پسند نہیں ہے، بغیر تصنع کے ہوں. میں بعض حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. حضور نے ایک خبر دی ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا حال یہ ہوگا یقرؤون القرآن، قرات کریں گے قرآن کی. ایک ہے تلاوت، ایک ہے قرات، وہ جو اب فن بن گیا ہے. ولا یجاوز حناجرہم، لیکن وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، دل تک کبھی نہیں جائے گا، نہ دل میں داخل ہوگا نہ دل سے نکلے گا. یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا. یہ ہے ایک فنکار، جیسے گویے فنکار ہیں ایسے ہی اس کو بھی ایک فن بنا لیا گیا. یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک ایسا شخص جو سودی کاروبار کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے. صاف فرما دیا گیا، ترمذی کی روایت ہے حضرت صہیب رومی سے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا ہو، اس کا قرآن پر کوئی ایمان ہی نہیں. جب ایمان ہی نہیں تو تلاوت سے کیا فائدہ ہوگا. اور ایک سب سے زیادہ سخت روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل کی ہے، اکثر منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قاریوں پر مشتمل ہوگی. بہرحال اللہ اس سے تو بچائے، لیکن جو میں نے آپ کو صحیح طریقہ بتایا، ٹھہر ٹھہر کر اپنی اچھی سے اچھی آواز میں تجوید کا لحاظ کر کے، کہ با کیسے نکلتا ہے، تا کہاں سے نکلتا ہے، ٹپ آف دی ٹنگ سے تا، ہا حرف سے نکلتا ہے، حمزہ علیحدہ شید، الف اور عین میں کیا فرق ہے، یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. سین اور شین کا فرق معلوم ہونا چاہیے. اور اس میں انسان چھوٹا کاف اور بڑا کاف، قلق کاف بڑا جو ہے قلقلے کے ساتھ نکلے، اس کے ساتھ جو ہے یہ اپنی جگہ ہے. یہ تو جو بھی لوگ چاہے وہ عمریں ان کی 50 برس ہو گئی ہوں، لیکن اگر انہوں نے
قاعدہ یسرنا القرآن کسی قاری سے نہیں پڑھا ہے یا نورانی قاعدہ کسی قاری سے نہیں پڑھا ہے تو اب بھی وقت ہے پڑھو تاکہ قرآن کو صحیح طریقے پر ادا کر سکو، ورنہ آپ نے عین کو حمزہ بنا دیا تو معنی بدل جائیں گے، بڑی ہے کو چھوٹی ہے بنا دیا تو معنی بدل جائیں گے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے، اور یہ عام طور پر ہماری مساجد میں جو ائمہ ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے قاری نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ عالم ہوتے ہیں، ان کا سارا زور گزرا لگتا ہے علوم پر، عربی زبان پر، لیکن جو آپ کے ہاں مؤذن ہوں گے، خادم ہوں گے، یہ ہوتے قاری، یہ عالم نہیں ہوتے۔ تو کسی سے، میرے سب سے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ابصار احمد، جب انہوں نے بی اے آنرز کر لیا تھا فلسفے میں، تو ایک روز میں نے کراچی میں اس وقت ہم ہوتے تھے سب، وہ بھی تھے، میں نے قرآن پڑھتے دیکھا، تو میں نے دیکھا قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو، وہ سامنے کی مسجد، اور اس مسجد میں بڑی شاندار مسجد، خیر اب بن گئی ہے، پہلے نہیں تھی، اس مسجد کا جو امام صاحب تھے وہ تو بہت ہی بری قرات کرتے تھے، بہت بری، اس میں تو ہمیشہ دل میں دعا ہوتی تھی خدا کے لیے وہ کہیں گئے ہوئے ہوں اور اس وقت نماز میں نہ ہو، لیکن جو وہاں کا خادم تھا بہت خوبصورت قرات کرتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا تھا تم نے کر لیا ہے بی اے آنرز ان فلسفی، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ قرآن پڑھنا بھی آ گیا ہے، اب اس کے سامنے زانو تلمس طے کرو، وہ جو ہے جو خادم ہے مسجد کا، مؤذن ہے، اس کے سامنے بیٹھو اور اس سے یسرنا القرآن یا جو ہے نورانی قاعدہ پڑھو۔ تو یہ ہے تجوید، تجوید بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک ہے قراءت کے اندر خاص صناعی پیدا کرنا، خاص جس سے کہ لوگ خوش ہوتے ہوں، سانس لمبا کھینچ لیا ہے، اس پر نعرے لگ رہے ہیں، پھر یہ نہیں، بلکہ قرآن مجید کو ہم نے دیکھا ہے، جو استاد القراء تھے خلیل حسنی، وہ زیادہ لمبا سانس کرنے کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے تھے، ہاں آیت ہی لمبی ہے تو وہ لمبا چلاتے تھے تاکہ آیت کے ساتھ ختم کریں۔ قاری عبد الباسط سبز جو ہے ان کا تو یہ تھا، لمبے سے لمبا سانس، اور اسی پر پھر نعرے لگتے تھے زیادہ۔ بہرحال دیکھیے، ایک ہے قرآن کی تلاوت، ایک ہے قرآن کی ترتیل، ایک ہے قرآن کی قراءت، میں نے ان کے فرق آپ کے سامنے واضح کی ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ، تلاوت کرتے رہا کرو بطرز ترتیل، رتلناہ ترتیلا، اللہ نے اتارا بھی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اسی طرح اس کی ترتیل ہونی چاہیے پڑھنے میں بھی، اس سے تمہارے اندر ایمان راسخ ہوگا، اور ایمان راسخ ہوگا تو تم ثابت قدم رہو گے، بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی آزمائش، بڑے سے بڑے امتحان میں کھڑے رہو گے، جیسے کہ ابراہیم کھڑا رہا ہمارا بندہ، اس کے سامنے آگ کا الاؤ ہے، اسے اوپر رکھا ہوا کھڑا ہوا ہے، جیسے تیراک جو ہے وہ جو سوئمنگ پولز ہوتے ہیں اس کے ساتھ سٹیج بنے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ چھلانگ لگاتے ہیں، اب وہ آگ کا الاؤ ہے اور کہا جا رہا ہے کود جاؤ، اور کود گئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی عقل تو کہتی ہوگی ابراہیم جان بچاؤ، اس وقت تو تم جو ہے کوئی توریہ کر لو، کوئی جھوٹ بول دو، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی شریعت میں جائز ہے، جان بچانے کے لیے وقتی طور پر کفریہ کلمہ کہنا بھی جائز ہے۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر، انہوں نے کوئی کلمہ کفر کہنے سے انکار کر دیا اور ابو جہل نے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ کو برہنہ کیا ہے بیٹے کے سامنے، بیٹا عمار، اسے ایک ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اس کے سامنے ماں کو برہنہ کیا، اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور کہا، اس نے ابو جہل نے تنگ آ گیا، جب کوئی اب کیا کیسے ستاؤں، جسم کو داغ رہا ہے، دو تکلیف ہو سکتی دے رہا ہے، اچھا ایک دفعہ تم کلمہ کفر کہہ دو، تم کہہ دو یہ کہ ہاں تمہارے بتوں میں بھی کچھ حقیقت ہے، اور ایک چھوٹی سی کوئی مورتی تھی اس کے ہاتھ میں وہ سامنے رکھی، حضرت سمیہ نے اس پر تھوک دیا، جب تیش چڑھا ہے تو نیزہ لے کر ان کی شرمگاہ میں مارا ہے، شہید کر دیا۔ حضرت یاسر، ان سے بھی یہی کہا، ایک دفعہ بھی کہہ دو تو میں چھوڑ دوں گا تمہیں، چلو نہیں۔ پھر 4 سانڈ اونٹ مضبوط لائے گئے، چاروں کے ساتھ رسے بندھے ہوئے،
ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھ دیا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھ دیا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھ دی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھ دی، اور اونٹوں کو دوڑایا تو ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ لیکن بیٹا جو تھا، اب دیکھیے بوڑھوں نے برداشت کیا، جوان بیٹا عمار وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لی۔ لیکن پھر اتنا صدمہ ہوا کہ اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ جب تک حضور آ کر نہیں کھولیں گے میں اب یہیں پر اپنی جان دے دوں گا۔ حضور کو اطلاع ہوئی، تشریف لائے کہ ٹھیک ہے، تم نے جو کیا، جو تمہارے والدین نے کیا وہ تو بہت بلند رتبہ ہے، وہ تو بہت دور چلے گئے کامیابی میں، تم نے جو کچھ کیا اس کی بھی اجازت ہے شریعت میں، یہ رخصت ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ دل ایمان پر جمع رہے لیکن صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا جائے تو اجازت ہے، لیکن یہ کہ اس میں ڈٹے رہنا، ایمان جتنا ہوگا، جتنا یقین ہوگا کہ اگر اس سے مر جائیں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے، پھر خامخواہ کاہے کے لیے کلمہ کفر کہہ کے جان بچانی ہے؟ یہاں دنیا میں اور دن رہیں گے تو اور ستائے جائیں گے، اور مشکلات آئیں گی، اور امتحانات آئیں گے۔ اگر آج یہ بیڑا پار ہو جائے، سیدھے جنت میں جائے تو اور کیا چاہیے؟ یہ یقین جتنا ہوگا اتنا ہی صبر جو ہے آپ کا قائم رہے گا، استقامت ہوگی۔ لہذا فرمایا پہلی ہدایت اتل ما اوحی الیک من الکتاب، دوسری ہدایت واقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ اب اس وقت تک نماز 5 وقتہ تو نہیں آئی تھی، لیکن رات کی نماز کو ہلکا کر کے، پہلے تو یہ تھا وہی رات کی نماز 1/3 2/3 یا کم سے کم 1/3 یا نصف یا 2/3، یہ اونچا درجہ ہے، لیکن اس کے بعد اس میں کچھ کمی کر کے صبح اور شام کی نمازوں کا، فجر اور عصر کی، تو نماز کو قائم رکھو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز جو ہے بے حیائی کے کاموں سے اور منکر چیزوں سے روکتی ہے۔ اب کون سی نماز روکے گی؟ ہماری نماز نہیں روکتی۔ کیوں نہیں روکتی؟ ہماری نماز کی روح موجود نہیں۔ روح تو کیا دور آئے گی، ہمیں تو یہی پتہ نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اٹس اے پیرٹ لائک ریپیٹیشن، یاد ہے بس پڑھ دیا، جلدی سے جلدی کیا، اور اللہ اللہ خیر سن۔ اور چونکہ اس وقت آپ کا ذہن جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لہذا خالی ذہن تو رہ نہیں سکتا۔ اس وقت آپ کے ذہن میں سب مسائل آ جائیں گے، دکان میں فلاں چیز کم ہو گئی تھی، مجھے خرید کے لانی تھی، فلاں معاملہ یہ تھا، فلاں جو ہے جو افسر نے وہ فائل کے بارے میں کہا تھا وہ ابھی تک تلاش نہیں ہو سکی ہے، وہ کرنی، وہ آ جائیں گے۔ اس لیے کہ دماغ جو ہے خالی نہیں رہ سکتا۔ جب آپ کا دماغ نماز کے اندر انوالوڈ نہیں ہے تو ویکوم رہ نہیں سکتا اس دماغ میں، پھر وہ چیزیں آپ کی آئیں، اسی کے اوپر آپ کھڑے ہو کر زبان آپ کی پڑھ رہی ہوگی اور دماغ کہیں اور ہوگا۔ ایک تو وہ ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ ہتھ کارول اور دل یارول، یہاں یہ ہے کہ زبان نماز کی طرف اور دماغ اپنے دھندوں کی طرف، تو وہ نماز کیا اثر کرے گی؟ لیکن نماز کی روح موجود ہو، اس میں حضور ہو کہ میں کھڑا ہوں، اللہ کے حضور میں ہوں، سجدہ کرے تو محسوس کرے کہ میں نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے۔ یہ کیفیت نماز کی ہے تو یقیناً وہ انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے آگے ہم چل کر جب پڑھیں گے تو آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ جوڑ دیا صبر کو نماز کے ساتھ، اور اس سے تمہیں در حقیقت قوت حاصل ہوگی سختیوں کا، نامساعد حالات کا مقابلہ کرنے کی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی شے ہے۔ اب یہاں غور کرنا ہوگا ذکر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی کیا ہے، ذریعہ ذکر کو ہم نے ذکر سمجھ لیا ہے۔ زبان سے کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذریعہ ذکر ہے،
کہ زبان یہ الفاظ کہہ رہی ہو اور دل میں یہ کیفیت وارد ہو جائے۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب۔ یہ میں نے مباحث جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے درس میں، کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے کا دوسرا درس تھا، ذکر اور فکر۔ فکر کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو اپنے دل میں مستحضر کر لینا، موجود کر لینا۔ اور فکر کیا ہے؟ استحضار المعرفتین لحصول المعرفت الاخری، دو حقیقتوں کو جوڑنا تاکہ تیسری حقیقت برآمد ہو جائے۔ منطق کیا ہے؟ الف برابر ہے جیم کے، الف برابر ہے بے کے، بے برابر ہے جیم کے، لہذا الف برابر ہے جیم کے۔ یہ تیسری حقیقت سامنے آ گئی۔ دو پریمیسز کہلاتے ہیں، صغرا کبرا۔ الف برابر ہے بے، بے برابر ہے جیم، یہ دو صغرا کبرا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ الف برابر ہے جیم۔ یہ فکر ہے، گتھیاں سلجھانا، جوڑنا، حقائق کو جوڑ کر نتیجے نکالنا۔ آپ نے دیکھا ہے دھواں، کہہ دیا آگ لگی ہوئی ہے۔ بھائی آگ تو تم نے نہیں دیکھی۔ نہیں بھائی، میرا مشاہدہ یہ رہا ہے کہ دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے۔ تو اگرچہ میں اب آگ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میری میموری میں، میرا کمپیوٹر جو ہے اس کی میموری میں یہ بات موجود ہے کہ دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے۔ تو دھواں ہے تو آگ ہے۔ تو یہ منطق کی مختلف قسمیں ہیں۔ منطق کے ذریعے سے کسی حقیقت کو پہچاننا یہ فکر ہے، اور اللہ کو دل میں لے آنا اور اس کے ذریعے سے، روح کے ذریعے سے علم کا حصول، یہ ذکر ہے۔ اب اس ذکر کے ذرائع کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر وہ ہے جس کا ذکر سب سے پہلے آیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اس کو قرآن کہتا ہے الذکر، دی ریمائنڈنگ، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے وہ حافظ ہیں۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، سورہ ہجر میں آیا۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ اے وہ شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر الذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، حالانکہ وہ ذکر نہیں مانتے اسے، لیکن قرآن کا نام الذکر اتنا یعنی معلوم تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ہم تو تمہیں مجنون مانگتے ہیں۔ تو ذکر جو ہے، الذکر، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ لیکن سب سے جامع ذکر نماز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ذکر ہے جو زبان اور قلب سے ہو رہا ہے صرف، ایک ذکر ہے جس میں آپ کا پورا جسم ہے، آپ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر جھکاؤ کے ساتھ، قنوت ہو رہا ہے، آپ کا پورا وجود جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے اس وقت۔ صرف آپ سورہ فاتحہ جو پڑھ رہے ہیں وہی ذکر نہیں ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ جس حیثیت میں کھڑا ہے اس وقت، اسے قنوت کہتے ہیں۔ ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، ایک جھکاؤ کسی کیفیت ہونا، یہ بھی تو تم آپ کے پورے وجود سے ذکر ہو رہا ہے۔ پھر آپ رکوع میں گئے ہیں، یہ ذکر ہے۔ آپ نے اللہ کی عظمت کا اقرار کیا ہے، آپ نے اپنی انانیت اور خودی کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، یہ بالفعل ذکر ہے۔ اور پھر جب آپ سجدے میں گئے، آپ نے اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ پیشانی جو انسان کی عزت کا سب سے بڑا مقام ہے، سب سے اونچا، خاک میں رکھ دیا ہے یا اللہ کے قدموں پر رکھ دیا ہے۔ اپنی خودی کی نفی، اپنی انانیت کی نفی، یہ ساری اسی لیے کیا کہا گیا ہے، اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود۔ انسان اللہ سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اللہ سے دور کرنے والی شے ہماری انانیت، میری مرضی، میری عقل، میری سوچ، میرے مفادات، میری ملکیت، یہ میں جو ہے یہی تو سب سے بڑا بت ہے۔ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنے وجود کا ہی تو سب سے بڑا دیوانہ ہم ہیں۔
اپنی ہستی، اپنی انانیت. اب تکبر کو اسی لیے کہا گیا سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی گناہ تکبر ہے. لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. جس شخص کے دل میں تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ بھی جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا. ہم نے اس تکبر کی نفی مطلق کر دی، اللہ کے قدموں میں، اللہ کی زمین پر پیشانی رکھ دی. تو یہ وجود کا ذکر ہے. تو ہم گویا کہ جب نماز پڑھتے اس میں قرآن بھی پڑھتے، اس میں اللہ اکبر ہے، اس میں ہم سورہ فاتحہ ہے جو خود اپنی جگہ مکمل قرآن ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں ہر رکعت میں، ہر رکعت میں، ہر رکعت میں. بہت بڑی تعداد میں ہم کہتے ہیں وہ سب سے بڑا ذکر ہے. لیکن جامع ذکر جو ہے وہ ہے نماز. نمبر 3 ایک ذکر کی اور کیٹیگری ہے اور یہ ہے دائمی ذکر. دائمی ذکر کے لیے جیسے قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے ذکر کرتے ہیں. یہ ذکر کون سا ہے؟ اگر تو آپ ہر حال میں ذکر کریں گے تو کام کون سا کریں گے پھر؟ نہیں، دنیا کا کام بھی کرو، ذکر بھی کرو. سونے لیٹے ہو اللہ کا ذکر کرو. دعا وہ مانگو جو مسنون حضور مانگتے تھے. دعا مسنون ہے، اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ سے تعلق جڑ گیا. اور وہ مسنون الفاظ ہیں حضور کے ہیں، حضور سے تعلق جڑ گیا. ایک تیر میں 2 شکار. صبح اٹھے ہیں تو فوراً وہی دعا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. پھر آپ جانے لگے ہیں بیت الخلاء میں، دعا مانگیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باہر نکل رہے ہیں پھر دعا مانگیے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اللہ کا شکر ہے اذیت بخش چیزیں اس نے مجھ سے دور کر دی. یہی فضلات جو ہے، پیشاب بند ہو جائے تو آپ کی جان پر بن جائے گی. اگر آپ کو قضاء حاجت نہیں ہو رہی جان پر بن جائے گی. لیکن یہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، یہ اذیت بخش چیزیں مجھ سے دور کر دی ہیں، مجھے عافیت بخشی ہے، اس کا شکر ہے. ہر کام کرتے ہوئے دنیا کا کوئی نہ کوئی مسنون دعا. شیشہ دیکھیے، آئینہ دعا ہے. کپڑے بدل رہے دعا ہے. گھر سے نکلے ہیں دعا ہے. بازار میں داخل ہو رہے دعا ہے. بازار سے واپس آئے دعا ہے. گھر میں پھر داخل ہوئے دعا ہے. مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے. مسجد میں تو جو کچھ بھی وقت گزرے گا دعا ہی دعا ہے. پھر واپس نکلیں گے پھر دعا. کوئی کام نہیں، یہاں تک کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستری کریں تو دعا ہے. یہ ہے دوام ذکر کی جو مسنون ترین شکل ہے. چوتھی کیٹیگری ایک اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی جیسے کہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ میرا تجزیہ کرے، میری سوچ میں کہاں کجی ہے جس کی وجہ سے میں کنٹراڈکشنز کا شکار ہو گیا ہوں، وہ اصلاح کرے میری سوچ کی. اسی طرح کوئی ماہر امراض قلب، ماہر امراض نفس، وہ دیکھے آپ میں اس میں مال کی محبت زیادہ ہے، لہذا وہ آپ کو ایسی آیات بتائے جن سے کہ مال کی محبت کم ہو. اس کا ورد کیا کرو بھائی، اس کا ورد کیا کرو. جاؤ اس آیت کو پکاؤ، یہ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کہا کر، پکاؤ اس کو، جا کر پڑھتے رہو پڑھتے رہو. تو یہ پی کال ہوگی، پرسن ٹو پرسن ڈفر کرے گی. کسی میں شہوت کا زور زیادہ ہے، کسی میں کچھ اور ہے، کسی میں شہرت کی طلب زیادہ ہے. تو ان کو ان کے مناسب حال دوا تجویز کرنا قرآن سے، قرآن کی آیات سے، کہ جس کا مراقبہ کرے، تکرار کرتے رہے تو اس مرض کا علاج ہو جائے. یہ چوتھی شکل ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور آیت کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.